عبادت جو بھی ہو، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ہر قسم کی عبادت 3 ارکان پر قائم ہے۔ ایک رکن محبت، دوسرا خوف، اور تیسرا رجا یعنی امید۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کے ساتھ ہو، اس میں کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، کسی مخلوق کے ڈر سے عبادت نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس عبادت سے محبت ہو، اور اسی طرح خوف کا پہلو اور امید کا پہلو بھی ساتھ ساتھ۔ قرآن حکیم نے اپنے آغاز میں ان 3 ارکان کو پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، ان کو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اور یہ عقیدہ کمال محبت کا مظہر ہے۔ جو ذات کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پالتی ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، یقیناً وہ ہر قسم کی محبت کی مستحق ہے۔ تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، لہذا تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو جو ذات انتہائی مہربان ہو، انتہائی رحیم ہو، تو اس مہربانی اور رحمت کی امیدیں یقیناً قائم ہوتی ہیں، اور بندے کو اسی ذات کے ساتھ ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے جو ذات رحمان الرحیم ہے۔ اور مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم حساب کا، یوم جزا کا، یوم سزا کا، اور بڑا ہی بھاری اور بوجھل دن ہے جو آنے والا ہے، اور اس دن کا اللہ مالک ہے۔ وہ اکیلا ساری کائنات سے حساب لے گا، اور بڑا ہی ثقیل اور بہت ہی شدید اور مشکل دن ہے وہ۔ کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، جس دن کی دہشت کو اور ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، یہ لوگ کیا ہو گیا، انہیں دنیا کی محبت پالے بیٹھے ہیں، اور آگے آنے والا دن جو یوم ثقیل ہے، بہت بھاری دن ہے، اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے، اور وہی جزا اور سزا کے احکام اور اوامر نافذ کرے گا۔ تو پھر یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو، کیونکہ وہ اس مشکل ترین دن کا مالک ہے، جس دن کا وقوع بھی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوگا۔ دنیا پوری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، کیا آسمان اور کیا زمینیں اور کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا وقوع ہی بڑا ہولناک ہے۔ جب لوگ اور فرشتے بھی میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو فرشتوں کی زبانوں پر ہوگا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ اس مشکل دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما لحقرہ یوم القیامہ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور بڑھاپے میں اس کی موت واقع ہو اور مرتے دم تک اس کو گھسیٹا جائے، اور یہ سارا عمل فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں ہو، یہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی رضا کے لیے اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور موت آنے تک، اور موت بھی بڑھاپے میں آئے، اسے مسلسل گھسیٹا جائے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، تو قیامت کے دن کو دیکھ کر، قیامت کے منظر کو دیکھ کر وہ اپنی اس عظیم نیکی کو حقیر جانے گا کہ میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ آج کا بھاری دن تو اتنا ثقیل ہے کہ یہاں کامیابی کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے، اور میں تو کچھ نہیں کر سکا۔ تو وہ اللہ اس دن کا مالک ہے، اور یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو۔ تو عبادات کے یہ 3 ارکان ہیں، ہر عبادت محبت کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ ہو، اور رجا یعنی امید کے ساتھ ہو۔